الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. برادران اسلام، جسم انسانی میں دل وہ اولین منبع ہے جہاں سے جذبات و خواہشات، امن و شر اور نیکی و بدی کی سوچ جنم لیتی ہے. اگر قلبی خیالات و احساسات کا رخ اچھائی، امن اور نیک امور کی طرف ہو جائے تو انسان متقی، پرہیزگار اور معاشرے کا ایک صالح فرد بن جاتا ہے. اور اگر اس دل میں شر و فساد اور بدی کی سوچ پہنچنے لگے تو یہی انسان ذہنی طور پر بے سکونی و بے چینی کا شکار ہو کر معاشرے کا امن و سکون طے و بالا کرنے پر تل جاتا ہے. یقیناً جسم انسانی میں قلب و دل کی حیثیت تو عضو و ریز کی سی ہے. تمام اعضاء اس کے تابع ہیں. اگر یہ درست رہا تو دیگر تمام اعضاء بھی درست رہیں گے، اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو انسانی وجود کا سارا نظام بگڑ جائے گا. حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خبردار، یقیناً بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ سنور جائے تو سارا بدن سنور جائے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سب بدن خراب ہو جائے. آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے. عزیزان محترم، قلب دل انسان جسم کا ایک اہم اور کلیدی عضو ہے. اس میں خواہشات کا ایک جہاں آباد ہے اور اس میں جسمانی درستی بقائے حیات کی ضامن ہے، تو اس کی روحانی درستی پر انسانی عمل کا انحصار ہے. لہٰذا ہمیں جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے اس کی درستی کا خاص خیال رکھنا ہے. اس معاملے میں اگر ہم نے سستی و غفلت کا مظاہرہ کیا تو ہمارا دل مختلف نوعیت کی جسمانی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا. اگر بیماری نوعیت جسمانی ہوئی تو ہمیں بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، حرکت قلب میں بے قاعدگی، سوزش قلب، سقوط دوران خون، غیر یقینی درد دل اور عضلات قلب کی بیماریاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اگر دل کی بیماریاں کا تعلق روحانیت سے ہو تو پھر تکبر، حسد، بغض، عداوت، ریاکاری، بخل، خود پسندی، حب دنیا، حب مال اور دل کی سختی جیسی مہلک اور ایمان سوز بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے. حضرات گرامی قدر، جسمانی اعتبار سے انسان کو دل کی بیماری اس وقت لاحق ہوتی ہے جب دل کے عضلات تک خون پہنچانے والی شرانیں اپنے اندر جمع ہونے والے چیکنے مادوں سے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مادہ خون میں شامل کولیسٹرول سے بنتا ہے، جیسے پیلک کہتے ہیں. یہ پیلک شریانوں کو تنگ کر دیتا ہے، جس کے سبب خون گزرنے کا عمل سست ہو کر آہستہ آہستہ رکنے لگتا ہے اور بالآخر ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے. انہیں چیکنے والے مادوں کے باعث شریانوں کی دیواروں کو اہم غذائیت کی فراہمی بھی روک جاتی ہے، جن کے سبب شریانوں کو لچک ختم ہو جاتی ہے، نتیجتاً بلڈ پریشر بھی بڑھنے لگتا ہے. مزید یہ کہ مریض کی شریانیں اگر جزوی طور پر بند ہوں تو اس سے انجائنا کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس کے باعث اس کے سینے میں شدید درد اٹھتا ہے جو آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. امراض قلب دل کی بیماریوں کے خطرات کو ابھارنے والے دیگر عوامل میں غیر معیاری خوراک، ورزش میں سستی، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور سگریٹ نوشی وغیرہ شامل ہے. گزشتہ چند سالوں میں دل کی بیماریوں اور ہارٹ اٹیک سے ہونے والی اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ہمارا غیر صحت
طرز زندگی اور مضر صحت چکنائی سے بھرپور غیر صحت بخش غذاؤں کا استعمال ہے۔ ہارٹ اٹیک دل کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ علاج شروع کرنے سے پہلے دل کے پٹھوں کا کتنا حصہ متاثر ہو چکا ہے۔ دل کا جس قدر کم حصہ متاثر ہوا ہوگا، مریض کے صحت یاب ہونے کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ عزیزان من، روحانی اعتبار سے انسان کا دل اس وقت بیماریوں کا شکار ہوتا ہے جب انسان قرآن و سنت کے احکام کی نافرمانی کرے، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں غفلت برتے، تکبر و ریاکاری، حسد و بدگمانی میں مبتلا ہو جائے، بغض و عداوت کا مظاہرہ کرے، مالی دولت اور دنیاوی محبت اس کے دل میں گھر جائے، حب جاہ اور خود پسندی وغیرہ کا شکار ہو جائے۔ انسان جیسے جیسے ان اخلاق و رذائل کو اپنا گر گناہوں کے دلدل میں اتارتا جائے گا، ویسے ویسے اس کے قلب میں سختی و فسادات پیدا ہوتی جائے گی، اور روحانی بیماریوں کے باعث ہر گناہ کے بعد اس کے دل پر ایک نقطہ لگتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گناہوں کی کثرت کے باعث اس کا سارا دل سیاہ ہو جائے گا۔ جب یہ نوبت آ جائے تو خیر کی کوئی بات اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، وہ نفس کا غلام بن کر رہ جائے گا اور قلبی سکون و اطمینان سے محرومی اس کا مقدر ہوگی۔ حضرات ذیوکار، اپنی ذات کو دوسروں سے افضل جاننا اور انہیں حقیر سمجھنا تکبر کہلاتا ہے۔ انسان روحانی طور پر جن قلبی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، تکبر ان میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ خواہشات قلب سے مجبور ہو کر جو لوگ تکبر، سرکشی کی ساری حدیں عبور کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب، دلوں پر مہر ثبت فرما دیتا ہے، جس کے باعث ان کی واپسی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے سرکش کے سارے دل پر۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کس قدر ناپسندیدہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بروز قیامت تکبر کرنے والوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رئی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ عزیزان من، دنیا میں اس قلبی بیماری کے شکار فرعون، حامان، قارون اور نمرود جیسے کتنے ہی متکبر و سرکش لوگ گزرے ہیں۔ مال و دولت اور اقتدار سب کچھ ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، ذلت و رسوائی کا مقدر ٹھہری، اور اللہ عز و جل نے ان کا غرور و تکبر سب خاک میں ملا دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو تکبر جیسی بیماری سے بچا کر رکھیں اور بطور علاج عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کریں، کیونکہ تکبر میں قلبی بیماری کا ایک علاج عاجزی و انکساری ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاجزی انکساری اختیار کرو، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے بڑے مرتبے والے بن جاؤ گے اور تکبر سے بری ہو جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول محتشم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا، اور جس نے مسلمان بھائی پر بڑائی کا اظہار کیا یعنی تکبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، کسی دوسرے شخص کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ کسی سے حسد کرنا بھی روحانی طور پر دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ یہ ایک اور انتہائی خطرناک قلبی مرض ہے۔ دوسرے کو نعمت کو دیکھ کر جلنے اور حسد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسند فرماتا ہے۔ حسد ہی وہ مرض ہے جس کے باعث شیطان لعین نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ عز و جل کی ناراضگی مول لی اور ہمیشہ کے لیے
روندہ بارگاہ ٹھہرا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حسد کے باعث معاشرتی تعلقات بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، جو باہم بغض، عداوت اور نفرت کا باعث بنتی ہے۔ حسد دین و ایمان کے لیے خطرہ اور انسانیت کے لیے ایک ایسا زہر قاتل ہے کہ اللہ رب العالمین نے حاسدوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنی پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اسی کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیرا کرنے والے سورج کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان جادوگروں عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے وہ مجھ سے جلیں۔ صدر الفاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ حسد والا وہ ہے جو دوسروں کے زوال نعمت کی تمنا کرے۔ حسد بدترین صفت ہے اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ حسد ایک ایسا قلبی مرض ہے جو ایمان کے منافی ہے، لہٰذا ایک مسلمان کی یہ شان ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس ردیل صفت کو اپنے دل میں جگہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کو سینے میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بغض و حسد جیسی بیماریوں سے بچنے اور باہم پیار محبت کے ساتھ رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، تم کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، حسد جیسی قلبی بیماری سے نجات کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی رہے۔ جو نعمتیں اسے حاصل ہوئی ہیں ان پر قناعت اختیار کر کے شکر الہی بجا لائے کہ شکر نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و رازق ہے، لہٰذا بحیثیت مسلمان اس بات پر ہمارا پختہ یقین و ایمان ہونا چاہیے کہ جو رزق یا نعمت اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے وہ بہر صورت ہمیں مل کر رہے گی، لہٰذا بلا وجہ حسد میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیاں برباد نہ کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والے ہر کسی کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جو شخص حسد سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتے ہوئے قناعت اختیار کرے، اس کا شمار اللہ عز و جل کے شکر گزار بندوں میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، پرہیزگار اختیار کرو کہ تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، قناعت کرنے والے ہو جاؤ گے، تمام لوگوں سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو کامل مومن ہو جاؤ گے۔ برادران اسلام، دل میں مال کی محبت رکھنا برا یا گناہ نہیں، لیکن مال و دولت کی ایسی ہرس و حبس جو انسان کو فکر و آخرت اور حلال و حرام کی تمیز سے غافل کر دے اور اس مال کو نیک اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے بخل و کنجوسی سے کام لے، ایسی کجی اور ٹیڑھا پن بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ مال کی ایسی محبت اور حرص ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ تم مال کی نہایت
محبت رکھتے ہو۔ مال کی ایسی محبت سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ اسے راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کفالت کی جائے، مساجد، دینی مدارس کی اعانت کی جائے، جنہیں قرض دار ہو انہیں بلا سود قرض فراہم کیا جائے، بے روزگاروں کو حلال ذرائع آمدن پر مشتمل اچھا اور مناسب روزگار فراہم کیا جائے۔ جو شخص ایسا کرے گا یقیناً وہ حکم الہی کی تعمیل و رضامندی میں ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس میں سے لوگوں کی مدد کرو۔ یقیناً جانیے کہ خدمت خلق سمیت ہماری کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بروز قیامت ضائع نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین روز محشر میں اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اس دن لوگ مختلف راہوں سے اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔ عزیزان محترم، نمود و نمائش اور شہرت نیک نامی کی غرض سے کوئی اچھا کام کرنے کو ریاکاری کہتے ہیں۔ یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ موجودہ دور میں یہ بیماری بہت عام ہے۔ ہر خاص و عام، خواہ وہ کوئی تاجر ہو یا سیاستدان، حاکم ہو یا محکوم، عالم ہو یا غیر عالم، نمازی ہو یا بے نمازی، تقریباً ہماری اکثریت اس قلبی مرض میں مبتلا ہے۔ آج ہم اخلاقی اعتبار سے اس قدر پستی اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی فوٹو سیشن کرنے اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا نہیں بھولتے۔ ہر سال رمضان شریف میں غریبوں کو راشن دینے کی بات ہو یا بے سہارا بچوں کی شادی جہیز کا معاملہ، سیاسی نمائندوں کی طرف سے ہونے والے ترقیاتی کام ہو یا سماجی ورکرز، فلاحی اداروں کی طرف سے لگنے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ، الیکشن کے موقع پر جس طرح یہ لوگ خصوصی پمفلٹس شائع کر کے اپنی خدمات کا حوالہ دیتے ہیں اور اس بات کا احساس جتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کے لیے ہم نے اتنی رقم اپنی جیب سے ادا کی ہے، یا فلاں اسکول کے قیام کے لیے حکومت کو ہم نے اپنی ذاتی جگہ پیش کی، وغیرہ وغیرہ، ان کا اپنی نیکیوں کو اس طرح جتلا کر اس کا ڈھڈورا پیٹنا اور نمود و نمائش کرنا ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، جو خالصتاً حرام ہے۔ البتہ جس شخص کی ایسی نیت نہ ہو اور اس کا لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد تحدیث نعمت یا لوگوں کو کسی نیک کام کا ایک طرف رغبت دلانا ہو، تو وہ اس کے حکم کے تحت داخل نہیں، مگر دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ریاکاری کی بڑی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے الذین هم یراؤون، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری کتنا برا فعل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حدیث پاک میں ایسے شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک و اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکار لوگ جب اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم اعمال کرتے تھے، اور ان کے پاس ان کا اعمال کا اجر و ثواب طلب کرو۔ اس بیماری سے بچنے کا طریقہ اور علاج یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے بچنے کی دعا کی جائے اور اپنے نیک کاموں کی خالصاً رضا الہی کی غرض سے انجام دیا جائے۔ حتی الامکان اپنی شناخت ظاہر نہ کی جائے، اور اگر کوئی نیکی کرے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹ کر یا اس کی ویڈیو فیس بک وغیرہ پر اپلوڈ کر کے اپنا اجر ضائع نہ کریں۔
حضرات گرامی قدر بدگمانی کا تعلق بھی دل سے ہے۔ کسی دوسرے کے بارے میں بلا وجہ شرعی بدگمانی صرف وہی کرے گا جو اس مرض میں مبتلا ہے۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ اور شرعی طور پر ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بدگمانی کو سب سے زیادہ جھوٹی بات قرار دیتے ہوئے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گمان سے بچو کہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی سے بچنے کا بہترین علاج حسن ظن ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھے سے اچھا سوچیں اور اس کے ہر فعل سے حتی الامکان حسن ظن کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی اچھا پہلو نظر نہ آئے تو پھر کم از کم بدگمانی کرنے کے بجائے براہ راست متعلقہ شخص سے وضاحت لے لینا زیادہ مفید ہے۔ عزیزان محترم، غرور، تکبر، بغض، عداوت، حسد اور ریاکاری وغیرہ سمیت تمام قلبی بیماریوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ مال، دولت، شہرت، عیش و عشرت، آرام و آشائش کی خاطر بڑے بڑے محلات، کروڑوں روپے مالیات کی مہنگی مہنگی گاڑیاں، فارم ہاؤس اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر بے لگام و خواہشات و نفسیان کی پیروری، یہ سب دنیا کی محبت ہی کے باعث ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر انسان کو مر کر خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے، لہٰذا دنیا کی ایسی محبت کسی مسلمان کو ہرگز زیب نہیں دیتی۔ ہمیں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو باہر نکال کر اس کا علاج کرنا ہوگا، اور اس کا واحد علاج اپنے رب تعالیٰ سے مضبوط رابطہ ہے۔ ہمارا اپنے رب سے رابطہ جس قدر مضبوط ہوگا، ہمارا دل روحانی طور پر اتنا ہی تندرست و توانا ہوگا۔ اپنے رب سے رابطے کی بحالی کے لیے ہمیں اس کے احکام کی تعمیل کرنی ہوگی، اس کی یاد سے اپنے سینوں کو معمور کرنا ہوگا اور ذکر الہی کو اپنانا ہوگا۔ بیماریوں کی شفا اور بے چینی کا مداد اسی بات سے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ یقین جانیے کہ جس دن اس راز کی حقیقت ہم پر اشکار ہوگی، ہم فلاح پا جائیں گے اور ہمیں اپنی قلبی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ہمارے بیمار دل تندرست و توانا ہو جائیں گے، ہمارا دل نیکیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا، ہمیں عبادت کی حلاوت و چاشنی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہم ایک سچے مسلمان اور کامل مومن بن جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں ظاہری باطنی طہارت عطا فرما، ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات و شفا عطا فرما۔ غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، بغض، عداوت، خود پسندی، بخل، حب جار، حب دنیا جیسی قلبی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں عاجزی، انکساری، اخلاص، مخلوق خدا سے محبت اور سخاوت جیسی صفات سے مصنف فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔